سورہ ہود میں آتی ہے آیتیں، کتاب احکمت آیات ثم فصلت، کتاب احکمت آیات ثم فصلت، فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی آیات اتنے مضبوط ہیں قرآن کے، جو بات قرآن کرتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے اس کو کوئی دوسرا نظریہ ہلا نہیں سکتا، اسے غلط قرار نہیں دے سکتا اسے۔ سب سے پہلے اس کی آیات کو محکم اور مضبوط کیا گیا، مدلل، دلیل کے لیے، عاجز نہیں کر سکتے آپ قرآن کی آیات کو۔ احکمت آیات، اس کے بعد پھر ثم فصلت، اس کے بعد پھر تفصیلات دی گئی ہیں آپ کو، وہاں فرمایا۔ اور یہاں پہ کتاب فصلت آیات، قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، کیوں؟ لقوم یعلمون، تاکہ یہ عرب قوم جو مخاطب ہے قرآن کی اولین، ان کی زبان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تاکہ ان کی زبان میں قرآن آنے سے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ کتاب میں کیا ہے۔ نہیں تو ہر زبان والے کے لیے اسی زبان میں ہونا چاہیے، اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے۔ آپ اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کسی کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، ٹرانسلیشن پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ خود واقف ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کی اکثریت ہماری آج عربی زبان سے ناواقف ہے، اسی لیے ہم کو قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا ہے، سمجھ میں آنے کے لیے، ثواب اور برکت کے لیے نہیں۔ قرآنوں پہ قرآن ختم ہو رہے ہیں، صرف عربی زبان میں کیا پڑھا اسے خود نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، وہ برکت کے اعتبار سے قرآن پڑھ لیا ہوں گا، لیکن اگر وہ برکت یا ثواب تو اسے مل جائیں گا تلاوت کا، لیکن اگر قرآن کو بغیر سمجھ کے اگر وہ پڑھا ہے تو اس کی زندگی میں عملی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ریولیشن نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک بات کو سمجھے گا نہیں وہ تو عمل کیسے کرے گا؟ سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور عربیًا لقوم یعلمون، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پہ، سورہ دخان کی آیت مبارکہ ہے یا سورہ زخرف کی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم کھایا ہے قرآن کی، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، کتاب مبین۔ مبین کے معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنا، بتانا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے بتانا ہے آپ کو، بالکل صاف صاف طریقے سے، دو جمع دو جار کی طرح۔ یعنی قرآن پڑھنے کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے اندر کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو، بات سمجھ میں آ جائے آپ کی، لعلکم تعقلون، اسی لیے فرمایا تاکہ تم عقل سے کام لو، بات کو سمجھو۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ عرب کی قوم سمجھے بات کو، عقل استعمال کرے، اس کو واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے، آپ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی رسولوں کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے، ہر نبی کو اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، جتنے بھی رسول آئے ہیں جس قوم کے پاس، ہم نے اسی قوم کی زبان میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیبین لهم، تاکہ وہ ان کو بیان کرے کھول کے قرآن کو۔ ظاہر کہ قوم کی ایک زبان ہے، نبی کی ایک زبان ہے، تو کیا بات بتا دیں گے آپ؟ بتائیے۔ تو اسی لیے زبان
کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ہر زبان میں، ہر قوم میں جس نبی کو بھی اس کی زبان میں بھیجا ہے. اور آج بھی اسی لیے قرآن مجید ہے تو عربی زبان میں، لیکن دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ابھی امت مسلمہ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ زبانوں کو سیکھے اور ان کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کرے اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام ان تک پہنچائے، تاکہ حشر کے میدان میں انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے پاس مقابلے میں ہم تک تیری بات نہیں آئی تھی. یہ لازمی ہے میرے اور آپ کے اوپر بھی کہ اللہ کی بات کو ان کی زبان میں ہم سمجھائیں. آج ہمارے پاس کیا ہوگا کہ بھائی قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں، اکثریت ہماری یہی ہے